آج جو کہانی آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ پشاور کا ایک پراسرار گھر، ایک خوفناک داستان ہے جو آپ کو ہلا کر رکھ دے گی۔ پشاور کے ایک پرانے اور ویران علاقے میں ایک ایسا گھر ہے جس کے متعلق لوگوں کی زبان پر ایک ہی بات ہے کہ یہ جگہ کسی بھی لمحے ہولناک رازوں کا انکشاف کر سکتی ہے۔ یہ گھر بہت قدیم ہے اور کئی دہائیوں سے یہاں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ سننے والا بھی خوف سے کانپ اٹھے۔ یہ کہانی ایک نوجوان لڑکے علی کی ہے جو ہمیشہ سے اس پراسرار گھر کے بارے میں سن کر ہمت ہار بیٹھا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ یہاں رات کے سناٹے میں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ سننے والا بھی ہمت ہار جائے، مگر علی کی ہمت تھی کہ وہ حقیقت جاننے کے لیے اس گھر میں داخل ہو جائے۔ اس دن وہ رات کے سناٹے میں گھر کے قریب پہنچا۔ دروازہ بہت سنگ آلود اور ٹوٹا ہوا تھا اور اس کی آواز سن کر جیسے پورا محلہ لرز اٹھا۔ علی نے دل تھام کر دروازہ دڑایا اور اندر داخل ہو گیا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، اچانک بجلی چلی گئی، پورا گھر اندھیروں میں ڈوب گیا اور ایک سرد ہوا کا جھونکا اس کے جسم سے سرسراہٹ پیدا کرنے لگا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ اس رات علی کی کزن فاطمہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک سایہ اس کے سامنے کھڑا ہے۔ اس سایہ کا چہرہ دھندلا اور بھیانک ہے اور وہ اس سے کہہ رہا ہے کہ اسے یہاں سے لے جا۔ خواب میں وہ سایہ سفر کرتا ہوا چلا گیا اور فاطمہ کا جسم سن ہو گیا۔ کچھ دیر بعد گھر کی دیواروں پر کچھ پراسرار نشان نظر آئے جو جل کر بنے ہوئے تھے۔ ان نشانوں میں ایسی زبان تھی جو سمجھ میں نہیں آتی اور لوگ اسے قدیم جادوئی اثر یا روحانی طاقت کا پیغام سمجھتے ہیں۔ رات کے ایک اور خوفناک واقعے میں علی کے چچا نے خالی پلاٹ میں ایک سفید پوش بوڑھے کو دیکھا۔ وہ بوڑھا اچانک اتنا لمبا ہو گیا کہ اس کی اونچائی آسمان کو چھو رہی تھی، پھر وہ غائب ہو گیا۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ کوئی پراسرار بستی تھی جو کسی بھی لمحے ظاہر ہو سکتی ہے۔ کیا وہ روحانی طاقت کا مالک تھا یا پھر یہ کوئی پراسرار جادوئی طاقت تھی؟ یہ راز بھی ابھی تک حل نہیں ہوا۔ کئی راتوں سے علی نے اپنے اس چھت پر ایک سایہ دیکھا جو اس کے کزن عالمگیر کی روپ میں تھا۔ وہ سایہ بہت ہی بھیانک اور ہولناک تھا اور اس کا چہرہ دھندلا اور خوفناک تھا۔ علی نے نیچے جا کر تصدیق کی مگر معلوم ہوا کہ عالمگیر اپنے کمرے میں سو رہا ہے۔ یہ سایہ کس کا تھا؟ کیا یہ کوئی پراسرار بستی تھی یا پھر کوئی روحانی طاقت؟ یہ سوالات آج بھی حل نہیں ہو سکے۔ یہ پراسرار واقعات جاری رہتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ اس گھر میں آج بھی کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے۔ رات کے سناٹے میں آوازیں سنائی دیتی ہیں اور بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں کوئی نہ کوئی پراسرار طاقت رہتی ہے جو کسی بھی لمحے ظاہر ہو سکتی ہے۔ کچھ تو کہتے ہیں کہ یہ جگہ ایک جادو اور پراسرار جگہ ہے جہاں وقت اور حقیقت بھی بدل جاتی ہے۔ یہاں کا کوئی بھی رہنے والا ہمیشہ کے لیے غائب ہو سکتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کچھ چیزیں صرف کہانیاں نہیں بلکہ حقیقت بھی ہو سکتی ہیں۔ ہمیں ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے کیونکہ کبھی بھی حقیقت بھی فسانہ سے زیادہ خوفناک ہوتی ہے۔ پشاور کا پراسرار گھر اور شروع ہے سال کے بعد کا منظر۔ ایک سال گزر چکا تھا اور وہ پراسرار گھر اب بھی لوگوں کے دلوں میں خوف و تجسس کا باعث تھا۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ اس جگہ کی طاقت کم نہیں ہوئی بلکہ اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اس سال ایک نئی نسل کے نوجوانوں نے جنہیں اس کہانی کا علم تھا اس جگہ جانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ان نوجوانوں میں سے ایک عائشہ، ایک ماہر محقق، اور احمد، ایک ماہر روحانی معالج شامل تھے۔ انہوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ وہ اس جگہ کی اصل حقیقت معلوم کریں گے۔ انہوں نے لکھا ہوا
اسرار کتاب بھی ساتھ لی جس میں کچھ نئے راز چھپے تھے۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو انہیں ایک پرانا صندوق ملا۔ صندوق کو کھولنے پر ان کے ہاتھ ایک پراسرار پتھر لگا جس پر کچھ قدیم علامات نقش تھی۔ پتھر میں ایک طاقتور روح قید تھی جو اس گھر کا اصل مالک تھی۔ اس روح کا نام ایلینا تھا اور وہ ایک قدیم جادوگرنی تھی جو یہاں ایک معرکہ میں قید ہوئی تھی۔ جب وہ پتھر سے چھونے لگے تو سب نے ایک خوفناک خواب دیکھا۔ ایک سیاہ سایہ ان کے سامنے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اگر اس روح کو آزاد کیا گیا تو دنیا کی سب سے بڑی تباہی آئے گی۔ عائشہ نے محسوس کیا کہ یہ روح ایک طاقتور محافظ بھی ہو سکتی ہے اگر اسے صحیح طریقے سے سمجھا جائے۔ اسی دوران ایک رات کو ایک پراسرار بستی جو خود کو چراغ کہتی تھی گھر کے اندر نمودار ہوئی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ایک روحانی رہنمائی کرنے والا ہے اور اس کا مقصد اس جگہ کے راز کو صحیح طریقے سے سمجھنا ہے۔ اس نے بتایا کہ اس گھر میں ایک اور بھی طاقتور روح قید ہے جو دنیا کو تباہ کر سکتی ہے۔ نوجوانوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس راز کو حل کریں گے اور اس کے لیے ایک روحانی معرکہ کا انعقاد کیا گیا۔ اس دوران گھر میں خوفناک آوازیں، سایہ دار شکلیں اور پراسرار روشنیوں کا مظاہر ہوتا رہا۔ بالآخر انہوں نے اس پتھر کو ایک خاص جادوئی عمل سے آزاد کیا اور اس میں موجود روح ایلینا کو بھی سمجھنے کی کوشش کی۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک طاقتور روح ہے جو یہاں ایک بڑے راز کی حفاظت کرتی ہے۔ اگر اسے آزاد کیا گیا تو بڑے نقصان کا سامنا ہو سکتا تھا۔ نتیجہ: نوجوانوں نے فیصلہ کیا کہ اس راز کو چھپانا ہی بہتر ہے تاکہ اس جگہ کی طاقت کو درست طریقے سے سنبھالا جا سکے۔ انہوں نے اس جگہ کو محفوظ بنانے کا عزم کیا اور واپس چلے گئے، مگر ان کے دل میں یہ بات ہمیشہ رہ گئی کہ اس پراسرار گھر کا راز ابھی مکمل طور پر حل نہیں ہوا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ بعض راز صرف ایک انسان کی سمجھ سے باہر ہوتے ہیں اور ہمیں ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے۔ پراسرار روحیں اور طاقتیں اگر غلط استعمال کی جائیں تو بڑے نقصان کا سبب بن سکتی ہیں۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو کر دیجیے گا ایک پیارا سا لائک۔ اگر چینل پر نئے ہو ہیں تو چینل کو کر دیجیے گا سبسکرائب اور بیل آئیکن کو آل پر لگانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔